نیب کی جانب سے اب یہ کہا گیا ہے کہ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن کی تحقیقات وہ نہیں کرے گا۔ نیب کے قوانین میں تبدیلی کی تھی اس حکومت نے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، نیب نے کیا کہا ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ سی سی پی او لاہور کے تبادلے کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت پنجاب اور وفاق کے درمیان۔ وفاقی حکومت نے کیوں سی سی پی او لاہور کی ٹرانسفر کی تھی، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اس حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور مختصر خبریں ہیں، کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی خبر جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، خان صاحب نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے، وہاں پہ ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں، وہ معافی مانگ لیتے ہیں یا کیس آگے بڑھے گا، وہ تو آج پتہ چلے گا۔ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک یہی خبریں ہیں کہ خان صاحب کا آج مقدمہ لگنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اچھا، جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، آج نیب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا مقدمہ جس میں 50 کروڑ سے کم کی کرپشن ہوگی یا جس میں 100 سے کم لوگ افیکٹڈ ہوں گے، ان کی تحقیقات، ان مقدمات کی تحقیقات نیب نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 49 کروڑ 99,99,999 روپے کی کرپشن کرتے ہیں، 1 روپیہ کرپشن کم ہے، تو اس مقدمے کی جو تحقیقات ہیں وہ نیب نہیں کرے گا، دیگر کوئی ادارہ کرتا ہے تو کرتا رہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے بار بار لوگ کہتے ہیں کہ جی نیب کے قانون میں جو تبدیلی کی گئی ہے اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ اب یہ جو نیب نے آج یہ کہا ہے کہ 50 کروڑ سے کم کے مقدمات میں ہم نہیں کریں گے تحقیقات، یہ اس قانون میں تبدیلی کی وجہ سے کہا گیا ہے جو تبدیلیاں کی ہیں موجودہ حکومت نے۔ جی ہاں جی، انہوں نے نیب قوانین کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں۔ ایک تو یہ تبدیلی کی ہے کہ اتنے کروڑ تک اگر کرپشن ہوگی تو وہ نیب کے پاس نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی تبدیلیاں کی ہیں جس کی وجہ سے راجہ پرویز اشرف صاحب، دیگر پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں، ان سب کے مقدمات نیب عدالتوں نے واپس بھیجنا شروع کر دی ہیں، ریفرنس واپس بھیجنا شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ قوانین میں تبدیلی ہو گئی ہے، لہٰذا اب یہ مقدمات آگے نہیں چل سکتے۔ تو آپ خود دیکھ لیں، کیا 40 کروڑ بڑی کرپشن نہیں ہے؟ اس کے اوپر نیب کو تحقیقات نہیں کرنی چاہیے؟ میرے اور آپ جیسا بندہ جو ہے وہ ساری زندگی نوکری بھی کرتا رہے تو سوچ نہیں سکتا کہ کبھی 40 کروڑ جمع کر سکتا ہے۔ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو کبھی سوچ سکتے ہیں کہ 10 کروڑ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں، جو ہے 1 کروڑ وہ جمع کر سکتے ہیں، 1 کروڑ بھی چھوڑ دیں۔ پاکستان کی کتنی آبادی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ وہ 10 لاکھ روپیہ جمع کر سکتی ہے؟ یہاں تو لوگوں کو اگلے وقت کی روٹی نہیں ملتی۔ اس ملک کے اندر یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ 50 کروڑ تک کی جو کرپشن ہے وہ نیب کا ادارہ اس کی تحقیقات نہیں کرے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہو گئی ہیں اس قانون میں کہ جناب اب جو جائیداد یا جو پیسہ کسی بیوی بچے یا کسی اور کے نام پہ ہے وہ جو ہے وہ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اور اب آ کے آپ یہ بھی نہیں کسی سے پوچھ سکتے کہ جناب یہ اگر آپ نے 50 کروڑ کی گاڑی لے لی ہے تو یہ کہاں سے لی ہے؟ اب یہ نیب کو بھی بتانا پڑے گا جی کہ اس نے کہاں سے لی ہے۔ تو بہت سارے اس میں قوانین میں تبدیلی ہوئی ہے جو یقیناً ٹو بی آنیسٹ پاکستان جیسا معاشرہ جہاں پہ کرپشن ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے، حکومتی کرپشن بڑے لیول کے اوپر، جس طریقے سے پاکستان سے کیپٹل کی فلائٹ ہوتی ہے، جس طریقے سے پاکستان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ریسورسز ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے، اس میں ضروری ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک اچھا نظام ہو۔ ہاں، نیب میں مسائل بھی ہوں گے، نیب کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہوتی ہے، لوگوں کو نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ یہ کرپشن پہ چھوٹ دے دیں کہ 50 کروڑ تک کی جناب تحقیقات نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ ادارے کو بہتر کریں، اس میں بہتر تعیناتیاں کریں، اس کو مضبوط کریں، یا پھر آپ یہ کہہ دیں کہ جناب نہیں جی کرپشن ہوتی رہے گی تو اس تک آپ نہیں کریں گے، ہاں اس سے اگر زیادہ ہوئی تو پھر آپ اس کو دیکھیں۔ تو جو ادارہ اتنا انکمپیٹنٹ ہے، جو ادارہ اتنا نالائق ہے کہ وہ 50 کروڑ تک کی کرپشن کا نہیں کرے گی، تحقیقات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتا ہے، تو پھر وہ 50 کروڑ سے زیادہ کی کیا کرپشن کی تحقیقات کیسے صحیح طریقے سے کرے گا؟ کیا وہاں پہ وہ لائق ہو جائے گا؟ کیا وہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی؟ تو ادارے کو مضبوط کرنا، ادارے کو بہتر کرنے سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، نہ کہ اس طرح کے قوانین بنانے سے کہ اتنی بڑی کرپشن ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی ذکر ہی نہ کرے۔ اچھا، دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب سی سی پی او لاہور کی ٹرانسفر کے حوالے سے۔ سی سی پی او لاہور جناب غلام محمود ڈوگر صاحب، ان کی وفاق نے ٹرانسفر کر دی ہے۔ وفاق نے کہا ہے کہ آپ آ کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کریں۔ اب سی سی پی او صاحب نے اپنا عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپنا عہدہ نہ چھوڑیں، آپ یہیں پہ ہیں، اس لیے کہ یہ
وفاق کا اختیار نہیں ہے. اب جو سول سروس، جو فیڈرل سول سروس رولز ہیں اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس طرح کے سول سرونٹ ہوتے ہیں وہ وفاق کے انڈر ہوتے ہیں، جب وہ کہیں گے تو وہ ان کو موو کرنا پڑے گا. لیکن ماضی میں مثالیں موجود ہیں، ماضی قریب میں موجود ہیں کہ جب سندھ پولیس نے اپنے افسروں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، سندھ کے وزیر اعلیٰ نے انکار کر دیا تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی. تو اینی وے اس میں پنجاب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں اب صوبے کا بھی اختیار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لاہور کے اندر اگر ایک افسر تعینات ہے اس کی ٹرانسفر بھی اگر رانا ثناء اللہ صاحب نے کرنی ہے تو پھر 18ویں ترمیم ختم کر دیں، پھر آپ 1 یونٹ بنا دیں، آپ پورے ملک کو وفاق سے ہی کنٹرول کریں، صوبوں کو ختم کر دیں، ایک ہی صوبہ بنا دیں پاکستان. تو ایسے تو نہیں ہوتا. لیکن اب یہ جو ان کی ٹرانسفر کی گئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹرانسفر کی کیوں گئی ہے. اس حوالے سے جو ہے آج ڈان نیوز نے بھی رپورٹ کیا. آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف صاحب نے پاکستان کے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی تھی. ان کے اوپر کچھ سنگین الزامات لگائے تھے، مذہبی نوعیت کے الزامات لگائے تھے، اور ایک طرح سے مذہب کارڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ استعمال کیا تھا، جس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر تنقید کی، حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ جو ہو رہا ہے یہ سراسر غلط ہے. تو اس کے بعد جس طرح آپ نے کہا، میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کو بتایا کہ جی بہت سارے لوگوں نے تنقید کی. تنقید کرنے کے بعد یہ بھی شور پڑا کہ یہ بات کی کیوں گئی ہے، اور دوسرا یہ پاکستان کے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کی گئی ہے، اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. اینی وے لاہور کے اندر اس حوالے سے ایک مقدمہ درج کیا گیا مریم اورنگزیب صاحبہ کے اوپر اور میاں جاوید لطیف صاحب کے اوپر، اور اس کے ساتھ اب پی ٹی وی کی جو کچھ انتظامیہ ہے ان کے اوپر بھی مقدمہ درج کیا گیا. اس کی وجہ سے سی سی پی او کی ٹرانسفر کی جا رہی ہے، یہ بتا رہے ہیں پنجاب حکومت، یہ بتا رہی ہیں سورسز، اور ڈان نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ اس وجہ سے جناب اس کی ٹرانسفر کی گئی ہے اس افسر کی. کیونکہ آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ جناب کسی وفاقی وزیر کے خلاف پرچہ درج کریں. دوسری طرف جو پنجاب کے لوگ ہیں، جو عمران خان ہیں، ان کے ساتھ جو وفاق میں ہو رہا ہے، جس طرح پرچے درج ہو رہے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. پچھلے دنوں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ دہشت گردی کی دفعات آپ نکالیں. آپ نے کس طرح ڈال دی اس مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات؟ تو آپ نے ادھر تو مقدمے درج کر رہے ہیں، لیکن ادھر اگر کسی افسر نے کوئی کیا ہے، کسی افسر نے وہ تو ایس ایچ او نے کیا ہے، ایک شہری کی درخواست آئی تھانہ گرین ٹاؤن میں، غالباً کرنل ہاشم ڈوگر نے اس کی ایف آئی آر بھی درج کی تھی. تو لیکن اس کی جرم میں اس کے وہ غلطی ہوئی ہے محمود ڈوگر صاحب سے، اس کی وجہ سے جناب ان کی ٹرانسفر کی جا رہی ہے. لیکن اب یہ مسئلہ جو ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. جو ویڈیو آئی ہے، مونس علائی صاحب نے ویڈیو بھی شیئر کی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، اس میں دیکھا جا سکتا ہے سی سی پی او صاحب جا کے مل رہے ہیں، پرویز علائی صاحب سے گلے مل رہے ہیں. اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ ایسا کیا افسروں کو ایسا کرنا چاہیے، آپ ریاست کے وفادار ہیں یا کسی سیاسی جماعت کے. لیکن یہاں پہ مسئلہ صوبائی خود مختاری کا بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی ایک آرگیومنٹ دیا جا رہا ہے. اچھا، آخر میں بالکل چھوٹی سی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سینئر صحافی ہیں فرید قریشی صاحب، انہوں نے ایک تصویر، بلکہ 2 تصویریں شیئر کی ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. فرید قریشی صاحب کے اوپر پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت کے اوپر سے مختلف الزامات کی طرف سے مختلف الزامات لگائے جا رہے تھے، اور اس کی بہت سارے صحافیوں نے مذمت بھی کی. کوئی بھی صحافی کام کرتا ہے، چاہے وہ کسی نوعیت کا بھی کام کر رہا ہو، اس میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے کہ جس سے کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت اپسیٹ ہوتی ہے. پی ٹی آئی اپسیٹ ہوگی، نون لیگ اپسیٹ ہوگی، پیپلز پارٹی اپسیٹ ہوگی، یا جے یو آئی ایف اپسیٹ ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک صحافی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی خبر دے یا کوئی بات کرے تو آپ جناب اس کے اوپر چڑھائی کر دیں. اسی طرح ایک سیاسی جماعت نے فرید قریشی صاحب کے اوپر الزامات وغیرہ لگائے، سیاسی جماعت کے لوگوں نے برطانیہ میں، اور اس کے اوپر پھر وہاں کی جو صحافتی کمیونٹی ہے ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بہت سارے لوگوں نے پاکستان میں بھی ٹویٹس وغیرہ کی کہ فرید قریشی کو ایسے ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے. اب میں نے سوچا یہ فرید قریشی کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب آج فرید قریشی صاحب کی میں نے ایک ٹویٹ دیکھی ہے، اس میں جناب انہوں نے 2 تصویریں دکھائی ہیں، اور ان 2 تصویروں میں انہوں نے کہا کہ اپنی اپنی ترجیحات. ایک تصویر میں انجلینا جولی ایک پاکستانی بزرگ کے دونوں ہاتھ پکڑ کے بیٹھی ہے، اداس، جو سیلاب کی وجہ سے یا کسی متاثر شخص ہے. اور دوسری تصویر میں ہمارے وزیر اعظم ملکہ برطانیہ کا دکھ کرتے ہوئے برطانیہ میں کسی سفید فام عورت کے ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہیں اور ان سے تعزیت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنی اپنی ترجیحات ہیں، یہ ہمارے وزیر اعظم کی ترجیح ہے، وہ انجلینا جولی کی ترجیح ہے. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ فرید قریشی صاحب کو کیوں لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ سچ بات جو ہے وہ لوگوں سے آسانی سے ہضم نہیں ہوتی. اینی وے، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.